الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. درود شریف ایک دفعہ پڑھو صاحب. صلی علی سیدنا و مولانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قرآن پاک دی جری آیت میں تھوڑے سامنے تلاوت کیتم. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک دی ای آیت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام اور مرتبہ دسیں دے پن کہ حضور دی شان کتنا ہے، اللہ دے ہاں حضور دا مقام کتنا ہے، اور حضور دی اتباع اور فرما برداری کرن والے کو انعام وچ کیا ملیا ویسے، اور جڑے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شان وچ گستاخی کرنن انہیں کو کیا سزا ملی ویسے. قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمے دے بن قل اے محمد الرسول اللہ تساں اپنی امت کو دسو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تساں چاہنے وے کہ اللہ تہاڈے نال پیار کرے، اگر تساں چاہنے وے کہ اللہ سارے نال پیار کرے، فرمایا فتبعونی ول میں محمد دی کامل اتباع کرو. قرآن دی آیت کا خالص ترجمہ فرمایا اگر تساں اللہ دے محبوب بندے بننا چاہندے وے کہ اللہ تعالیٰ سارے نال پیار کرے ول حضور دی نقش قدم دے چلو، حضور دی شکل سمیں اپنی شکل بناؤ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی جو سیرت ہے تساں اپنی سیرت ہونے مطابق گزارو. فرمایا جرے ویلے مومن بندہ حضور دی سیرت تے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دینے اللہ تعالیٰ اندے نال پیار کرنا شروع کر دینا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا کہ جرے ویلے تساں میرے نقش قدم دے چلان شروع کرے سو یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی خود بخود تمہارے نال پیار کرنا شروع کر دے سا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر ہیں. اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نال بے حد پیار ہے.
جرے ویلے اساں اپنی شکل اللہ دے محبوب سے بنے سو، اساں اپنے اعمال اللہ دے محبوب دے جو اعمال ہیں انہیں مطابق کرے سو، جویں حضور نال اللہ تعالیٰ پیار کریں اور حضور دے نقش قدم دے چلن والے لوگ نال بھی اللہ تعالیٰ پیار کرے سن۔ فرمایا جیرا بندہ حضور علیہ السلام دے نال پیار کریں دے، حضور دے نقش قدم دے چل دے، کیا اوکو انعام اچ ملیا ویسے؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ فرمیندن کہ میں انہیں اگلے پچھلے وڈے چھوٹے سارے گناہ معاف کر دے سا، میں انہیں سارا نامہ اعمال بالکل صاف کر دے سا۔ جرا اپنی زندگی واسطے حضور دی زندگی کو نمونہ بڑھائی کھڑے، دیکھ دا کھڑے کہ حضور ای عمر اچ کیندے نال کیا سلوک کیتے نے، او بھی اوے رہندا پہ۔ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ فرمایا میں تورے سارے گناہ معاف کر دے سا، واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا تعارف فرمانے، فرمایا کہ میں او ذات ہاں غفور الرحیم، میں بخشش کرن والی ذات ہاں اور رحم و کرم کرن والی ذات ہاں۔ اللہ دی ذات کنو زیادہ رحم کرن والا کوئی کہنی، حضور دی حدیث فرمایا کہ 70 ماوے کنو زیادہ اللہ تعالیٰ پیار کرن۔ اللہ تعالیٰ آپا سارے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم دے چلن دی توفیق عطا فرماوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار ہے۔ اساں دنیاوی لحاظ نال دیکھوں، اگر سکو کوئی نال کوئی محبت پیار تھی ونجے، اگر کوئی بندہ سارے محبوب دی گستاخی کرے سکو گوارا کہنے، دنیا دے گند خرابے وچ نہ ونجو، پکیزہ ذہن دے نال اساں سوچو سارا پیو ماں سارے واسطے محبوب ہے، اولاد پیو ماں نال بڑا پیار کریں دی ہے، محبت کریں دی ہے۔ اگر کوئی شخص سارے سامنے سارے پیو کو مندہ کٹے، اساں انتا گربان جھل گندے سے۔ اگر کوئی شخص تے سامنے کہیں دے پیو دی بے عزتی کرو اور اولاد چپ کر ونجے، اے بے غیرت ہون دی علامت ہے۔ بے اندے سامنے اندے پیو کو کوئی مندے کٹے، اولاد چپ کی دی کھڑی ہوئے۔ اساں کو دنیا دے قیدے دے مطابق اگر کہیں نال پیار تھی ونجے، اگر کوئی شخص انہی گستاخی کرے سارے محبوب دی، اساں کو گوارا نہیں تھی دا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب پیغمبر ہیں، ساری کائنات کنو زیادہ اللہ کو حضور نال پیار ہے، حتیٰ کہ بعض انبیاء اپنا گردنہ کٹوائے نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھاد چکھے وچ سٹیا گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام دی گردن دے چھری چلائی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی جرے والے ساری زندگی کو دیکھو، اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام نال اتنا پیار کریں۔ قرآن دی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، فرمایا اے میرا پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا دے اندر بھی تو کوسا بے پناہ نعمتاں دیتے سے، بے پناہ عزت دیتے سے، حتیٰ کہ اگر کوئی دشمن حضور علیہ السلام دی ذات تے ہوتے کوئی جملہ آکھیا، اللہ تبارک و تعالی فوراً دفاع کریں دن۔ حضور علیہ السلام دا چاچا ہے ابو لہب، ابو لہب دا معنی ہے شولے والا۔ ابو لہب اتنا خوبصورت تھا، انہیں چہرے وچوں لیٹا نکل دیا ہن کہ انہیں لقب ابو لہب، خوبصورت تھا۔ حضور علیہ السلام دی یہ شخص گستاخی کی تس، لیکن یاد رکھو حضور علیہ السلام جرے ویلے جمین اے بندہ خوشی منیس، حضور دے جمن دی خوشی منیس کہ اج میرے بھیرا دی نشانی ظاہر تھی گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام وجہ اممہ دے پیٹے جن حضرت عبداللہ دنیا دو رخصت دے گئے، حضور جمین حضور دا سکا چاچا ابو لہب خوشی منیس اور خوشی دے اندر اپنی لونڈی سویبہ نامی کو آزاد کیتے۔ 40 سال دے بعد
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فاران پہاڑ دی چوٹی دے چڑھے کھڑن، سارے عرب قبیلے کو سڑے دے کھڑن، قریشیو جمع تھیو، ہاشمیو جمع تھیو، عباسیو جمع تھیو، سارے کو سڑے دے کھڑن، سارے کو سڈ دے آدن میں تو کو کی واسطے سڈیم؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کنو پہلے اپنی زندگی پیش کیتے نے، میاں میں تہاڈے اندر 40 سال دا عرصہ گزاری کھڑا، تسا میں کو کیویں پاتے وے؟ سارے بیک زبان ہکو جواب دیتے نے، فرمانے کہ اے محمد اساں تے کو سچا پاتے سے، ای 40 سال دے عرصے دے اندر ساکو کوئی چھوٹی موٹی تہاڈے اندر کوئی کمزوری نظر کا نہیں آئی، تہاڈی زندگی شیشے دی طرح چمکدار اور صاف ہے، کوئی داغ دھبا کا نہیں تہاڈی زندگی دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے میاں اگر میں تو کو خبر دیواں کہ ہی پہاڑ دے پچھو ایک لشکر آندا پہ تہاڈے اوتے حملہ کرے سے، تساں یقین کرے سو؟ سارے ہکی زبان نال جواب دیتے نے ضرور اساں تہاڈی تصدیق کرے سو، من گن سو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے اگر تو کو میری زندگی دے بھی کوئی اعتراض کیا نہیں، زندگی بھی میں تہاڈے سامنے صاف ہے، کوئی عیب والی کیا نہیں، زندگی پورے 40 سال دے عرصے وچ کدی جھوٹ بھی میں کا نہیں بولیا۔ اج میں ایک اعلان کرنا چاہنا، اللہ دا حکم ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر اپنے رشتہ داریں کو کٹھا کر دے، انہیں کو ڈراؤ، ایمان دی دعوت رے وہ جہنم دے عذاب کو نو ڈراؤ۔ اللہ دی طرف وہی نازل تھی ہے، حضور فرمانے یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو اللہ دے علاوہ کوئی عبادت تے لائق کیا نہیں، ہی چیز دی گواہی دے دو تساں کامیاب تھی ویسو۔ ہن او بندہ جرا حضور دی ولادت تے خوشی منائس، لونڈی کو آزاد کیتس، سب کنے پہلے اے ملعون شخص ابو لہب پتھر اٹھائس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی طرف پتھر مارس اور زبان دے وچوں اے بکواس کیتس تبن لکا یا محمد الہذا جماعتنا، نعوذ باللہ، اے محمد الرسول اللہ تو تباہ و برباد تھی ونجے، استغفر اللہ، تو سکو ہی واسطے جمع کیتا ہمیں؟ حضور دی ولادت تے خوشی منے نہ کھڑے جرا بندہ، حضور علیہ السلام جرے والے اپنا مشن رکھے نے کہ میں کو اللہ تعالیٰ جو ای دنیا دے اتے بھیجے سی، مقصد کیا ہے بھیجن دا؟ مقصد دا اللہ تعالیٰ دی توحید بیان کرنا ہے، لوگوں نے عقائد کو درست کرنا ہے، شرک کو ختم کرنے واسطے میں دنیا دایا جرے والے حضور اپنا مشن دسے نے، ابو لہب پتھر چاہ دے مارے حضور کو، اور یہ جملہ بھی نہ لاکے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور دے نال اتنا پیار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری قرآن دی سورت ابو لہب دے خلاف اتارے نے، او دا ایک شخص اپنی گندی زبان جو نعوذ باللہ برے کلمات حضور دی شان دے خلاف بکے، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری قرآن دی سورت نازل کیتے ہیں جی کو ایک شخص تلاوت کنا کرے سے ارباں اور کھرباں لوگ روزانہ بلا ناغا وہ سورت دی تلاوت کرنے جنہ نا سورت ابو لہب تبت یدا ابی لہب وتب، فرمایا کہ ابو لہب تو حضور کو آکھی کہ نعوذ باللہ تباہ و برباد تھے میں، تبت یدا ابی لہب وتب، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانا اے ابو لہب تیرے دوئے ہتھ شل تباہ اور برباد تھی ونجن۔ مسئلہ یہ ہے کہ جنہیں نال جی کو پیار جو ہے ساکو دنیا دے وچ کہیں نال پیار تھے اگر دفاع کرن دے سے، حضور اللہ دے محبوب پیغمبرن، اللہ کو حضور دے نال بے پناہ پیار ہے، جرے ویلے ابو لہب حضور دی شان دے وچ گستاخی کیتس، اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہاں دفاع کرنا پہ پوری قرآن دی سورت نازل تھی ہے، اور ابو لہب دی موت پتہ ہے کتے کنو بھی بدتر ہے، ورنہ ابو لہب عرب دا سردارا لوگیں دے فیصلے کریں دا، عرب دے کفار دے اندر ایک بڑا عزت والا بندہ سمجھا ویندا،
این شخص کو تھوڑا نکلے وجود دے اندر وددا رہ گئے جسم چو لہو دے پیپ شروع تھی گئی ہے اتنا خوبصورت جنہ نا ابو لہب شولے والا ایک حالت او آئی ہے کہ ایکو بال بھی چھوڑ دیتے نے گھر والی بھی چھوڑ دیتے باروں ایک سہن دے ایک چھوٹا موٹا درخت نا کانی چھان آلا ہونے اندر ایک وادے سٹ کہتے نے جی میں کتے کو روٹی سٹو نا بھکامی ایکو بھکامی روٹی مل دی آئی حتیٰ کہ ہی حالت تے اندر اے دھوپ دے ہوتے مر گئے ایکو انہی سزا کیوں ملی ہے کہ حضور دی شانت گستاخی کی دس اور کتابیں اندر لکھے ہویا ہے کہ انہا کوئی کفن غسل عزت نال انہا جنازہ کوئی کہنے فرمایا کہ جرے والے کتا ہی دنیا تو مرے لکڑ دے ذریعے انہی مردار لاش کو جی میں خود دے کو بنا اڑاوے نا انہی لاش کو لکڑ دے ذریعے ٹپکولیا مروا دے کھڈا کھٹتے ہونے جو جانور کو بنا سٹے تک حضور دی شانج گستاخی کرن دا ایک وسیلہ ملے ابو لہب دے دو پتران نبوت کنے پہلے دا واقعہ ہے اعلان نبوت کنو پہلے دا واقعہ ہے حضور علیہ السلام اپنے دو دھیے دا نکاح اگر چکنا تھیا نسبت انہیں دو بیٹے نال تھائی کھڑے گئے بعد دے اندر جرے ورے حضور علیہ السلام اعلان نبوت کتنے اے بندہ اپنے بالے کو کس کے تسا انہیں دھیے کو کہنی پر نہیں جنا انہیں دوئے بالیں دے وچوں ایک بال گئے نوجوان حضور علیہ السلام صحابہ دے مجمع میں بیٹھے وندے اتھا گستاخی کی تس حضور دی شانج گستاخی کی تس واپس اے وال ابے کو سنے نا پہ حال وال کہ ان میں تورے بھتریجے دی نعوذ باللہ بےعزتی کر آیا ابو لہب پوچھے کہ کیویں بےعزتی کر رہے او سنے دے کہ حضور علیہ السلام بیٹھے نعوذ باللہ میں ہنہ دی طرف منہ کر دے تھک سٹے مستغفر اللہ ابو لہب پوچھے کہ میرا بھتریجا ای تھک دے بدلے ویٹے کو کوئی جواب ہی دیتے سے یا کہن سے دیتا حضور علیہ السلام اون بندے کو ایک بد دعا دیتے نے فرمایا اللہم صلیت علیہ قلبا من کلابکا اے اللہ جنگل دے درندے وچوں کوئی ایک درندہ اندے ہوتے مسلط کر جرا ایکو چیر پھاڑ کر دے کھا ونجے حضور بد دعا دیتے نے پتر اپنے پیو ابو لہب کو سنے نہ پہ کہ تھوڑا بھتریجہ میں کو اے گال کی تس ابو لہب آکھے کہ اون شخص تے اندر کہیں قسم دی کوئی کمی کتاہی کہنی اساڑی دشمنی اگر انہیں نال چل دی پیے دا صرف یہ ہے کہ او آدھے ایک خدا دی عبادت کرو اساں 360 دے ہل کے تھے کڑے سے بیا سارے نال کوئی انہا جھگڑا کہنی انہی ساری زندگی سارے سامنے ہیں کئی قسم دی کوئی کمزوری کہنی کوئی عیب کہنی اگر او بندہ تے کو بد دعا دیتے تو جتنا بھی اپنی حفاظت کرے ابو لہب دی زبانی گال ہے ابو لہب پتر کو دا پہ پتر تو جتنا بھی اپنی حفاظت کر ایک دی تیرے ہوتے ضرور جنگل دا درندہ حملہ کر دیتے کو چیر پھاڑ کر دے کھاوے سے کچھ دین گزرن چند دوست کٹھے تھے ابو لہب دے پتر دے دوست کٹھے تھے جی میں چھوار چٹکر کٹھے تھی دے ہون بھی وینن سیر دے کری مری نکل گیا کراچی نکل گیا لاہور نکل گیا میں کٹھے تھی دے وینن سیر واسطے کٹھے تھی دے این ابو لہب کنو اجازت کی دینے اپنے پتر دی رخصت رہے ایسا سیر دے ونجل چاندے سے جنگل ونجل چاندے سے شکاری جانور شکار کرے سوں گوشت کھا سوں سیر کرے سوں ول واپس والا سوں جو روہی دے علاقے بندہ ونجے ہرنے مارے کھاوے پیوے سیر کرے واپس والا وے ابو لہب کو فٹ حضور علیہ السلام دیو بد دعا یاد ہے پتر کو سمجھائیں لیکن پتر بھی ابے کنے رخصت منگیس ابا اجازت دیتیس یہ سارے کٹھے تھی دے گن جنگل دے اندر سیر کتنے شکار کتنے کھادنے پیتنے رات تا ٹائم تھی گئے رات تا ٹائم تھی گئے اور نوجوان آدھے میاں میں کو حضور علیہ السلام بد دعا دیتا نے
رات اپا پہاڑ دی چوٹی دے سمنے تلے کا نہیں سمنا مطلب جنگل دا درندہ میرے تے حملہ کر گئے رات تا پہاڑ دے اتے جو لے سن دے میکو درمیان سماہے میکو درمیان سماہے ایڈو ایڈو تسا سماہے مطلب میکو درندہ کھا ونجے دوست من کی دینے گال رات تا پہاڑ دی چوٹی دے چڑھ گئے ای بندے کو درمیان سماہنے ایڈو ایڈو انہیں دوست گھیرا پا دے سن گئے کچھ ٹائم گزرے سارے کو نیند رہے ایک شیر ہے پہاڑ دے چڑھ گئے ہر ایک تا منہ سنگیس کتابیں اندر واقعہ لکھا ہے ہر ایک تا منہ سنگیس میاں گستاخ رسول دے منہ چو بدبو آندی ہے جی کو انسان دا جتھا رہ گئے درندے بھی سنجان کر گندن پہچان کرنن فرمایا ہر ایک تا منہ سنگ دا رہ گئے چل دیں ہوں درمیان والے بندے دے گئے منہ دے پنجا مارس اے نک اکھی بوتھی ہر شے برابر جی میں ہاتھی تلی آئی میں تھی گئی ہے پکڑ دے چیر پھاڑ کر دے کھا گئے این بندے نے حضور دی شان گستاخی کی ہے اللہ تبارک و تعالی کو حضور دی گستاخی کئی صورت برداشت کرنے دنیا دے اتے اگر کہیں کو عذاب ملے او کوئی نہ کوئی نبی دی گستاخی کی تسوال عذاب ملے جرا کافر ہے نا کافر اللہ دی وحدانیت منکر تھیا کرے جو خرابی ہے جرے ویلے مرسے جہنم اجوے سے لیکن جرا گستاخ رسول ہے او کو اللہ تبارک و تعالی دنیا دے اتے سزا دے سے کتابیں والے لکھے نے فرعون پتہ ہے انا ربکم الاعلی دا دعویٰ کرندا ادا کہ میں رب آسمان دے کوئی رب کہنے یہ دعویٰ کرن واسطے کوئی دو چار نہیں دعویٰ کرنے کی تا لمبا چوڑا ٹائم ہے اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام ایڈویں پھرا گن دعوت دیتے نے یہ پہلے رب عمر دا دعویٰ کیتی کھڑے لیکن انہوں تے کوئی عذاب کہنی ہے جرے ویلے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا پیچھا کیتے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی قوم بھی ویندی پیے وہ دریائے کلزم پار کر دے ٹپتے پن اے پچھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑن دی کوشش کیتے اللہ نے نبی دی گستاخی دی جرے ویلے کوشش کیتے اللہ تعالیٰ فوراں پکڑ کے دینا او لشکر پار نکل گئے اے لشکر وچ پہے اللہ تعالیٰ دریا کو حکم دیتے نے چل پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گن دریا چل دا پہ قوم پچھو ساری جمع ہے سارے قوم والے پریشان پچھو فرعون اپنا لشکر گھن دینا پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسا چیکھڑن اسا پتھر دے اتے مارنے لاٹھی رستے بن گئے پانی روک گئے رستے بن گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام لنگ دے پن انہیں سارے قبیلے لنگ دے پن پانی رکیا کھڑے فرعون ہے پچھو انہی قوم آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے واسطے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا آخری بندہ دریا پار کرنا پہ فرعون دا آخری بندہ دریا دے وچ پہندا پہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے نے دریا کو چل پہ جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بندہ گستاخی کن سے کیتا اگرچہ شخص کافرہ ہمیشہ دا جان بیا لیکن دنیا دے اللہ تعالیٰ کو سزا کن دیتا جرے والے موسیٰ علیہ السلام دے پچھو بھجے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑن دی کوشش کیتا اللہ تعالیٰ کو فوراں پکڑ کے دینا ایک واقعہ یاد ہے بیٹھے باب العلوم کے روڈ پکا بہت بڑا مدرسہ ہے شیخ الحدیث نو تو دے مولانا عبد المجید لدھیانوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگان بے ایک بزرگ گزرن مولانا عزیز الرحمن ہزاروی صاحب رحمت اللہ علیہ فوت تھی گن جرے والے مولانا عبد المجید صاحب فوت تھن مولانا عزیز الرحمن ہزاروی صاحب کو حضور علیہ السلام دی خواب زیارت ہے حضور علیہ السلام فرمانے میاں جی شخص نے عبد المجید دے جنازے میں شرکت کی ہے
اللہ تعالی عبد المجید دی بھی بخشش کر دیتا ہے تے اون سارے مجمع دی بھی بخشش کر دیتا ہے. بہت بڑے ولی گزرے. تفسیر ہے انہوں دی تفسیر دے اندر ایک واقعہ لکھا ہویا ہے. واقعہ اصل یہ لکھا ہویا ہے کہ جڑا بندہ اپنی شکل و صورت جینے نال بنے دے اون دا ایمان اون کھاتا اون حساب کتاب ہوندے نال تھی سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑے فرعون کو دعوت دیتے نے. فرعون آکھے نعوذ باللہ تساں جادوگر ہی وے, میں اپنے علاقے دے جادوگر کٹھے کرے نا تھوڑے نال مقابلہ تھی سے. وہ اپنے سارے علاقے دے جادوگر کٹھے کیتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام ایک کھڑن ایڈو سارے جادوگر کٹھے تھے دے کھڑن. کوئی رسی چاہی کھڑے کوئی لاٹھی چاہی کھڑے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے فرعون کو پہلے تو اپنے جادوگریں کو آنکھ وہ اپنا جادو دکھا گی نن. میں کوئی جادوگر نہیں, میں اللہ دی طرف سچا نبی ہوں, میں اپنا تو معجزہ دکھے سا. فرمایا کوئی رسی سٹے سی کوئی لاٹھی سٹے سی نکے نکے نانگ بن گئے میدان وچ حرکت کرن لگ گئے. اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیتے نے اے موسیٰ ہون تو اپنا عصا سٹ. جرا لاٹھی ہاتھ چاہی کھڑی نا یا لاٹھی سٹ زمین دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی سٹے نے وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّا مُدْبِرًا. فرمایا جڑے ویلے لاٹھی سٹے نا بہو وڈا اژدہا بن گئے, بہو وڈا نانگ بن گئے. وہ لاٹھی اور وہ جڑے چھوٹے موٹے نانگڑیاں ہن سانپڑیاں ہن چھوٹا چھوٹا سارے کو نگل گئے. ہمیشہ جادوگر جڑا ہوندا نا جادو تھئی ہوئی چیز ایک دوجے کو کھا کر نہیں کہہ نہیں سکتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی طرفوں سچے نبی ہیں. او جرا بہو وڈا ای دہا بنے حتیٰ کہ لکھا ہے میں کمرے دے برابر وات کھولی کھڑا نانگ سارے نانگ سانپ ہر شے اندر آ گئی ہے. صرف اتھائی بس کیا نہیں تھی او نانگ فرعون دے پچھو منہ پاٹتے بھجے. فرعون ڈر کنو اگو بھجے اپنے رب ہون دا دعویٰ کیتی کھڑا. رب ول دھروکڑی لئی ودا. اللہ تعالی ہر چیز کو پیدا کرنا لن فرعون نانگ دے ڈر کنے بھجدا ودے. مقصد یہ ہے جرے ویلے اے سارا معاملہ جادوگر دے سامنے. جادوگر بھی سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں اللہ دی طرف سچے نبی ہیں. فوراً اللہ دی دربارے سجدہ کیتے نے ہوں ویلے ایمان گھنن. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیا کلمہ پڑھے نے سارے جادوگر ہوں ویلے ایمان گھنن کیونکہ وہ حقیقت کو جان کی دنے کہ اے جادوگر نہیں اے اللہ دی طرف سچا نبی ہے. مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی رحمت اللہ علیہ اے واقعہ لکھے نے فرمایا کہ جرا بندہ کافر ہوئے نا وہ کو مسلمان کرنے بڑا زور لگتا ہے. کافی مدت گزر ویندی ہے انہاں ذہن سازی کرنے ہوئے وہ کو اسلام دی شریعت دی حقانیت رسینے ہوئے. انہیں دل دماغ دے وچوں کفر شرک خرافات نے سارا کڈنا اسلام دیا خوبیاں دساونا کہیں کو مسلمان کرنے بہت زور لگ دے. یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک منٹ کافرن حضرت موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ ظاہر تھے بغیر کہیں دیر دے فوراً کلمہ پڑھ کی دینے. انہیں اندر وہ ایک خوبی لکھے نے فرمایا کہ جرے ویلے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا مقابلہ کرن واسطے آئے ہن وہ اپنی داڑھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سمی داڑھی بنا دے آئے ہن کیونکہ انہیں دا آپس میں مقابلہ تھی ونا. اے پہلے دا جینیت نال بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا حلیہ بنا دے اے جی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کپڑے پہنے ہن وہ اوے کپڑے پا دے اے جی میں انہیں دی پگڑی ہے اوے پگڑی پا دے اے اور جی میں ہاتھ چ لاٹھی چیندے ہن وہ اوے ہاتھ چ لاٹھی چاہ دے اے. مقصد ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بالکل شکل و صورت اختیار کر دے سارے جادوگر اے. انہیں دی نیت جو بھی ہوئے
مولانا لکھتن تفسیر دے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہنے دی یہ ادا پسند آ گئی. میاں جرا بندہ زہری شکل نبی والی بنا گنے ساڑھے وس جرا کچھ ہے ساڑھے وس ہے کہ سارے داڑھی سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی داڑھی دے مطابق ہوئے, سارا لباس سارے نبی دے لباس والا ہوئے ہیں, ساری شکل سارا کردار اساں جرا کچھ کرن لگے. مولانا لکھے نے کہ جادوگر سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی شکل بنا دے جو ہیں اللہ تعالیٰ ہی شکل بناون دی برکت نال انہیں کو ایمان دی دولت عطا کی دس. اللہ تعالیٰ آپاں سارے کو حضور علیہ السلام دی شکل سمی شکل بناون دی توفیق عطا فرماوے. ساڑھے واس میاں جرا کو جے اساں نہ کروں اللہ تعالیٰ کو ساڑھے ہوتے رحم آوے سے اساڑی شکل نبی علی ہوئے سارا لباس سارا کردار اساں جرے والے اپنے آپ کو سیٹ کرے سنا اللہ تعالیٰ ساڑھے ہوتے رحمت اللہ معاملہ فرمائے سے. نمرود ہے خدای دعویٰ کی تی کھڑے اللہ تعالیٰ ہی کو کیا نہیں پکڑیا. جرے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ای بندے نے بھا دے وچ سٹے اللہ دے نبی دی گستاخی کیتے سے بعد دے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک لنگڑا لولا مچھر بھیجے نے نمرود دے نک وچ پیٹھے دماغ تک گئے. نمرود خدا ہون دا دعویٰ بھی کریں دا ہا اور ایسا تکبر والا بندہ ہا آدم کے جتھا بہندہ ہا اون تک بندہ آنے جب تک کو سجدہ نہ کرے وہ کہیں نال گال کا نہ کرن دا پہلے او انہیں قدمے میں سجدہ کرو والو کہیں نال گال کرے. اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجنے ون نمرود کو میری توحید دا اعلان سناوا میاں تو خدا نہیں خدا آسمانے دے بیٹھے او ہیک کے انہیں نہ بالن نہ پترن نہ دھین او ہر کہیں کو پتر دھیاں دیون والا ہے او نہ کہیں وچو جمے نہ ہونے وچو کہیں جم سے او پاکے او ہمیشہ کنو ہاں ہمیشہ ہے ہمیشہ راسے انہیں اندر ہر قسم دی خوبی موجود ہے ہر قسم دے عیب کنو پاکے. تو دا 5 منٹ بانی تے کو دا پیشاب پخانا نہیں بہانے نہ کرسی دے تو خدا دا دعویٰ کرنے تو خدا ہون دا دعویٰ کرنے 5 منٹ بعد لیٹرین گیا کھڑا ہونے. حضرت ابراہیم علیہ السلام گن سنے نے مقصد ہے نمرود دے نک وچ مچھر پیٹھے جیڑا بندہ جی قسم دے مقابلے وچ آوے اللہ تعالیٰ کو ہوں قسم دا کو مقابلے وچ جواب مل رہا ہے. چھوٹے پہلوان نال چھوٹے طریقے نال کشتی کیتی ویندی ہے وڈے پہلوان نال وڈے دا مارے ویندے. جیڑا بندہ جتنا تکبر کیتے سی اللہ تعالیٰ کو اتنا ذلیل کیتے سی. اے خدا ہون دا دعویٰ کیتے سے سب کنو زیادہ چھوٹی اور کمزور مخلوق مچھر ہے. مکھی کنو بھی مچھر کمزور ہے اور اللہ تعالیٰ صحیح سالم مچھر کو حکم کن سے دیتا لنگڑے مچھر کو حکم دیتا وانی خدا دے نک وچ پہوان دماغ وچ گئے دماغ کھاون شروع کیتے سر وچ درد شروع تھے پہلے نوکریں کو چاکریں کو حکم دیتے میرے سر کو گھٹو میرے سر درد ہے تکلیف ہے. مچھر مسلسل دماغ چکدا رہ گئے کھاندا رہ گئے حتیٰ کہ دماغ درد وددا گئے. بلا اپنے نوکریں کو دے میرے سر چاٹا مارو بلا چاٹا لگن سر درد وددا گئے. اللہ تعالیٰ بدلا گندا پیا نا اللہ دے نبی دی گستاخی کی تکڑا ہیں. اللہ کو نبی نال اتنا پیار کیوں ہے؟ اللہ دی ذات تا تعارف ای روئے زمین دے کراون والے اللہ دے نبی ہیں. اگر اللہ ای روئے زمین دے نبی نہ بھیجے ہا اللہ تعالیٰ دا تعارف ای مخلوق دے اندر کیویں تھی ویا ادا اللہ دے نبی این سکو سنے نے اللہ دی اے صفت ہے او ہیک کے او اکیلا ہے ہر قسم دے عیب کنے پا کے ہونی عبادت کرو بیا کہیں اللہ تعالیٰ دا تعارف اللہ دا نبی کروائس ہی وجہ کنو اللہ تعالیٰ اپنے نبی نال بے حد پیار کرن دے. اور جرا بندہ
اللہ دے نبی دی گستاخی کرے اللہ تعالیٰ فوراً بدلا گھندا، اللہ تعالیٰ فوراً بدلا گھندا۔ فرمایا کہ سر درد ود دا گئے، نوکرے کو حکم نہیں دے چاٹیں کو چھوڑو مکی مارو، مکی شروع تھی گئے، درد ود دا گئے، پہلے بندہ ملاقات واسطے آوے سجدہ کرے، ہن ملاقات واسطے آوے پہلے پنجٹ سرچ مکی مارے وال گال کرے، حتیٰ کہ لکھا ہے فرمایا کہ اتنا سر درد پہ کہ غلام تھکے کھڑن، کٹ کٹ تے تھک گئے۔ کتابیں اندر لکھا ہوا ہے فرمایا کہ کچھ سرچ کھلے لگ دے رہ گئے۔ کیوں؟ اے اللہ دے نبی دی جرا بندہ گستاخی کیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں میاں بیڑی تیار کرو، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کیتے ہیں، قوم اتنا سخت دل تھئی کھڑی ہے، صرف 82 بندے مسلمان تھے کھڑے، 82-83 بندے مسلمان تھے کھڑے، 950 سال تبلیغ دا عرصہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے کو ہاتھ جوڑے بڑھنے، اللہ سیاں لمبا عرصہ تبلیغ کی کھڑا، کوئی مسلمان نہیں تھی نا، سارے سخت دل ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں بیڑی تیار کر، وہ بیڑی تیار کتنے بیڑی تیار کتنے قوم والے پتہ ہے کیا کتنے بیڑی دے اندر آدھے نعوذ باللہ پیشاب پخانا کتنے، اللہ دے نبی دی گستاخی شروع کتنے نا، بیڑی دے اندر پیشاب پخانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک دا بدلہ ایک ہی دن ہے کہ نوح علیہ السلام دے جرے مخالفان قوم ہی جری انہیں کو ایک الرجی اور خارش دی بیماری دے اندر مبتلا کر دیتے اللہ تعالیٰ، خارش دی بیماری دے اندر مبتلا تھی کھڑی ہے قوم، ایک انہیں دے وچوں گئے بیڑی دے اندر پخانا کرن واسطے گزر تو لب تل کیے پخانے دے وچ رنبیا گئے، بلا جرے والے باہروں جو نکلے نا خارش ختم تھی کھڑی ہے، وہ ساری قوم کو اعلان کرنا ودے میاں نوح علیہ السلام دی جری بیڑی ہے نا پخانے نال بھری کھڑی جلو سارے دھوں ہوں دے وچ ہونے وچ جلو ٹپ کولیا ماروں ٹوبیا ماروں، اللہ تعالیٰ ہونے وچ شفا رکھی گڑے، سارے آندے پن بیڑی دے اندر وہ پخانے دے وچ دھانے پن، حتیٰ کہ چل دے بیڑی دا سارا پخانا ختم تھی گئے، حتیٰ کہ اے بھی لکھو ہے کہ اون قوم نے اون بیڑی دے پخانے کو زبان نال چٹ دے صاف کر چھوڑے۔ کیوں؟ اللہ دے نبی دی گستاخی اللہ تعالیٰ کو کہیں صورت برداشت کرنے، اور بعد دے اندر اللہ تبارک و تعالی جرے ویلے پانی دا سلا بھیجے نے، سوائے ہوں 80-82 بندے دے جرے ویلے بیڑی دے سوار تھی ہیں، ہر قسم دے جانور وچوں ایک جوڑا او بھی بیڑی دے سوار تھی گئے، 3 منزلہ کشتی بنی کھڑی ہے، ایک کچھ غذا لاتی ہے، دانے ہیں جانوریں دا کوئی گھا بھوئیں، ایک کچھ انسان ہیں ایک کچھ جانور ہیں، بیڑی تیار تھی کھڑی ہے، فرمایا کہ وہ بیڑی آسمان تک بلند تھی کھڑی ہے، اتنا پانی ہے، پوری روئے زمین دے اتے پانی ہے، ساری کائنات تا نظام ختم تھی گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پیدا کی تو نے انسانیت کی ابتدا تھی، حضرت نوح علیہ السلام کو پتہ ہے آدم ثانی سڈیا ویندے، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی سڈیا ویندے، حضرت نوح علیہ السلام دے زمانے میں پوری روئے زمین دے کوئی انسان زندہ کیا نہیں رہا، صرف وہ 80-82 بندن، وہ بھی کتابیں دے اندر لکھا ہویا کہ انہیں دے وچوں بھی اگو دے نسل کا نہیں چلی، نسل چلی ہے حضرت نوح علیہ السلام دی صرف اولاد دے وچوں چلی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سارے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم دے چلن دے توفیق عطا فرماوے، حضور علیہ السلام نال دلی محبت عطا فرماوے، اور کل قیامت علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سفارش عطا فرماوے۔ واخر دعوانا